یہاں اشکال یہ ہے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں. تو کھجوریں تو ہم نے دیکھی ہیں، انار ہم نے دیکھے ہیں، انہیں کھایا بھی ہے، اور آج اتفاق ہے، اللہ کا حکم، اتفاق تو نہیں. ابھی انار کا درس چل رہا ہے اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے انار اللہ نے کھلایا، اور چونکہ درس میں بھی انار کا ذکر آ رہا ہے تو وہ انار کھاتے ہوئے ہمیں جنت کا انار یاد آ رہا ہے. یا اللہ جنت کا انار کھلا ہم سب کو، جو ہمارے سامعین ہیں یا اللہ سب کو جنت کے میوے کھلا، جنت میں اکٹھا کر دے، جنت کی بہاریں لوٹیں، وہ بہاریں جو دائمی ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی. تو سوال یہ ہے کہ یہ پھل تم نے دیکھے ہوئے ہیں، کھجوریں دیکھی، انار دیکھیں، انگوروں کا ذکر انگور دیکھیں، کیلے دیکھیں، کیلوں کا ذکر، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی کہ جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. تو بھائی یہ جو نام ہے، جیسے کیلا ہے، انگور ہے، انار ہے، کھجوریں ہیں، تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں. لیکن جو لذت ہے جنت کی نعمتوں کی، کھجوروں کی لذت، انار کی لذت، سیبوں اور انگوروں کی لذت، کیلوں کی لذت، دنیا کی لذت اس کے مقابلے میں ہیچ. وہ کسی آنکھ نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور اس لذت کا کسی دل میں تصور تک نہیں آیا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اور اگر ان پھلوں کے نام ایسے اللہ تعالیٰ لیتا کہ آپ سمجھ ہی نہ سکتے یہ کون سے پھل ہیں، کیا ہے یہ، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے یہ، تو تعارف کیسے حاصل ہوتا؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورت میں ہم دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، مگر اپنی ذات کا تعارف، اپنی صفات کا تعارف وہ کیسے کراتا ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں. رؤوف، رحیم، رحمان، مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا. رحمت کے اثرات دنیا میں بھی ہیں، انسان بھی کرتے ہیں. روزی دینے والا، دیکھنے والا، سننے والا. دیکھنا سننا دنیا میں بھی انسان بھی دیکھتے سنتے. حالانکہ لیس کمثلہ شیء. یہ مراد کیا ہے؟ صرف یہ لفظی اشتراک جو معنی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ہر قسم کی تشبیہ سے بالا ہے. دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا اللہ بھی ہے. ہمارا دیکھنا بڑا محدود ہے، اور اللہ کیسا دیکھتا ہے؟ ہر شے، ہر ذرہ، ایک ذرہ تک اس سے مخفی نہیں. عرش معلیٰ پر مستوی ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہے. تو فرق نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہا ہمیں سمجھانے کے لیے. اگر ایسا لفظ استعمال کرتا ہمارے پلے ہی نہ پڑتا یہ کیا معنی اس کا، تو اللہ کی معرفت کیسے آتی؟ اسی طرح جنت کی یہ معرفت، جنت میں کھجوریں ہیں، جنت میں انار ہیں، سیب ہیں، انگور ہیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ تعارف ہے جو ہم جانتے ہیں. الفاظ اگر ایسے ہوتے، انگور کا نام ایسا ہوتا ہم سمجھ ہی نہ سکتے، کیلے کا نام ایسا ہوتا ہم سمجھ ہی نہ سکتے، تو کیا پہچانتے؟ تو ہم نے پہچانا جنت میں ہمیں کھجوریں ملیں گی، ہمیں انار ملیں گے. اور یہ صرف لفظی اشتراک ہے، بس صرف نام کی حد تک. لیکن دنیا کے پھل وہ ہیں جو دنیا کے مطابق ہیں، اور جنت کے پھل وہ ہوں گے جو جنت کے مطابق عالی شان اور انتہائی ذائقے دار. وہ ذائقہ آپ نے کبھی چکھا نہیں ہوگا دنیا میں.